حسین کی منادی کرتے ہوئے لٹے ہوئے قافلے پر نظر کیجئے، جس میں کچھ لٹی ہوئی بیویاں ہیں جن کی مانگیں اجڑ چکی ہیں اور گودیوں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ کبھی ان کے سروں پر ان کے وارثوں کا سایہ تھا، کبھی ان کی گودیاں بچوں سے آباد تھی۔ آج یہ بے والی و وارث ہے۔ اس قافلے کی نمائندگی کرنے والا کربلا میں ابدی نیند سو رہا ہے۔ آگے آگے ایک علم ہے، اس علم سے علمدار کا حال پوچھئے، یہ علم بتائے گا عباس علمدار نے حسین کی نصرت کا فریضہ کس طرح ادا کیا۔ ہاں، اس علم سے بنا ہوا مشکیزہ بتائے گا کہ عباس نے اسے کس طریقے سے حفاظت کی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، بہادر علمدار نے آخری سانس تک علم کو جھکنے نہ دیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے اس وقت بھی شیر نے علم کو سینے سے لگائے رکھا، مگر جب گزر سے سرشگافتہ ہوا آپ رہوار سے گرے اس وقت یہ علم بھی شہید ہو گیا۔ سکینہ کی پیاس آخری دم تک عباس بے چین کیے رہی۔ وہ جب تک دم میں دم رہا مشکیزے کی حفاظت کرتے رہے، مگر جب مشکیزہ تیروں سے چھلنی ہو گیا اور تمام پانی بہہ گیا تو عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ مظلوم کربلا کمر پکڑے ہوئے لاش علمدار پر اس وقت پہنچے کہ شیر ترائی میں موت کی نیند سو چکا تھا۔ عباس کا بہتا ہوا خون جیسے زبان حال سے کہہ رہا تھا، جب کبھی بھی وفاؤں کے تذکرے دہرائے جائیں گے تو عباس کا نام سر فہرست آئے گا۔ حسین شہادت علمدار کی خبر دینے خیمے کی طرف اس طرح لوٹ رہے تھے کہ کمر خمیدہ ہو چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ علی اکبر کے ہاتھوں میں عباس کا علم تھا جو بھتیجی کو چچا کی موت کا پیغام دے رہا تھا، اور علم پر عباس کے خون ناحق کے چھینٹے تھے اور سرزمین کربلا کی ایک تاریخ مرتب کر رہے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ننھے بچے سکینہ کے گرد جمے تھے اور العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے، اور سکینہ کہہ رہی تھی وہ دیکھو میرے چچا کا علم آ رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی علم تو علمدار وہ نہ آیا۔ سکینہ اپنے چچا کے دامن سے جا کے اپنے بابا کے دامن سے جا کے لپٹ گئی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرا چچا عباس چاہیے۔ سوگوارو، عباس کے علم کے بعد اب زینب و کلثوم کی عماریہ آپ کے جذبہ عقیدت و ہم کو ابھارتے ہوئے گزر رہی ہے۔ زینب و کلثوم نے کربلا میں فاطمہ زہرا کی نشانی کا حق ادا کر دیا، دین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سجدہ عالم کو اگر مباہلے کے میدان میں رسول کے ساتھ جانا پڑا تو یہ شہزادیاں بھی حسین کے ساتھ دین کی نصرت کے لیے نکل پڑی۔ ہاں ان شہزادیوں نے کربلا میں حسین کے ساتھیوں کو محمد کو جلتی ہوئی ریتی پر اپنے خون میں لوٹتے ہوئے دیکھا، ششماہ علی اصغر کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ المناک منظر بھی دیکھا جب شمر کا خنجر بوسگاہ رسول پر چل رہا تھا اور فاطمہ زہرا کی کمائی رہی تھی۔ مدینہ رسول میں داخل ہوتے ہوئے میں کلثوم نے اس طرح مرثیہ پڑھا ہوگا، ہمیں قبول نہ کر جب چلے تھے تو ہمراہ عزیزوں کا مجمع تھا، اب آئے ہیں تو مانگیں اجڑ چکی ہیں اور گودیاں بچوں سے خالی ہو چکی ہیں۔ زینب کبریٰ نے نعرہ کیا ہوگا اے خدا رسول، اے نانا آپ کی بہو کی مصیبتیں اٹھا کر آئی ہیں، نانا آپ کی امت نے اجر رسالت یوں ادا کیا کہ آپ کے پارے جگر حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کر دیا اور ہمیں اسیر بنا کر دیار بدیار پھرایا۔ ان عماریوں کے بعد فاطمہ زہرا کی کنیز فضہ کی عماری کی زیارت کیجئے، اہل عزا فضہ سے واقعات کربلا معلوم کیجئے۔ فضہ بھی ان شہزادیوں کے ساتھ مصائب کی منزلوں سے گزر رہی ہے۔ فضہ نے بھی اسیری اور دربدری کی آفتیں جھیلی ہیں۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے خیمے میں آئے تھے تو جہاں اہل حرم کو سلام کیا تھا وہاں فضہ کو بھی سلام سے نوازا تھا۔ آپ بھی فضہ کو سلام عقیدت پیش کیجئے۔ فضہ نے مدینہ پہنچ کر قبر فاطمہ پر اپنے آپ کو گرا دیا ہوگا، روتے ہوئے کہا ہوگا شہزادی آپ کی کنیزیں آپ کے لال کا پرسہ دینے آئی ہیں۔ اس عماری کے بعد عزادار و جناب رباب کی عماری کا استقبال کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرو۔ اس بیوے کے حال پر آنسو بہا
جاؤ جس کی کتاب حیات کا ہر باب درد و غم کا نمونہ ہے، رباب کربلا سے اپنے شوہر کی جدائی کا داغ لے کر آئی ہے، اس نے کوفہ اور شام کی منزلوں میں بڑے مصائب جھیلے ہیں۔ فاطمہ صغریٰ سے کہو ماں کی اجڑی ہوئی مانگ اور خالی گود پر نظر کرے، ام البنین سے کہو رباب سے حسین اور عباس کا حال معلوم کرے۔ رباب قید خانہ شام میں اپنی تمناؤں کو دفن کر کے آئی ہے، ذرا اس سے سکینہ کا حال پوچھئے اور اس طفل معصوم کا حال دریافت کیجئے جو باپ کے ہاتھوں پہ ذبح کر دیا گیا۔ علی اصغر کا جھولا رباب کی اماری کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے۔ ارے کس دل سے رباب نے علی اصغر کو سب کیا ہوگا، اور جب خون میں ڈوبی ہوئی علی اصغر کی ننھی سی لاش دیکھی ہوگی تو رو کے کہا ہوگا میرے چاند، اے میرے علی اصغر کیا ماں سے روٹھ گیا؟ علی اصغر کا جھولا اولاد والوں سے انصاف کا طالب ہے، سوال کر رہا ہے کیا اس عمر کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ آج بھی کربلا کا ننھا شہید انسانیت کی روح کو تڑپا رہا ہے، آج بھی لاکھوں دلوں میں اس کی یادوں کے چراغ روشن ہیں، اس کا وہ پیغام آج بھی ذہنوں میں محفوظ ہے جو اس نے اپنی زبان بے زبانی سے دیا تھا۔ پیغمبر اسلام، اے کون و مکان کے سردار، اے ہادی اعظم، اے طٰہٰ و یاسین، اے مزمل و مدثر، آپ کے نواسے کے عزادار، آپ کو اور معصومہ عالم کو ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ کی عالی مرتبت بارگاہ سے رخصت ہو رہے ہیں، ان کو اپنے اسوہ جمیل کی ایک شعاع عطا فرما دیجئے۔ یا حسین